کیا جائے تو دو چیزوں کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہی ہے. ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے عشق. عقل کے اپنے تقاضے ہیں، عشق کے اپنے قانون. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے عقل اور عشق کے متعلق 100 سے زیادہ اشعار فرماتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یا فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. کیونکہ عقل، اس سے مراد عقل حقیقی نہیں، مولوی کی عیاری، مولوی کی تیزی. عشق عقل میں جائز ہے، عشق میں حرام ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عشق میں جائز ہیں اور عقل کی سمجھ میں نہیں آتی. میں نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عقل کی دنیا میں جان بچانا لائق تعریف ہے. اگر کوئی اپنی جان بچا لے تو عقل والے اس کی تعریف کرتے ہیں. عشق کی دنیا میں جان بچانا حرام ہے. اکثر بندوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے کیونکہ ان کی پرواز معرفت بلند ہے. جو میرے جیسے 2-4 پیچھے رہ گئے میں انہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. قبلہ مخدوم صاحب ایک بندے نے اپنا قصہ سنایا. اسے کہا جی میں جا رہا تھا، سامنے ڈاکو آ گئے، میں نے چکر دیا، میں ان کی آنکھوں میں دھول جھول کر چکر دے کے نکل گیا. سارے کہیں گے واہ 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 تو بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، ڈاکوؤں کو چکر دے کے جان بچا کے آ گیا. کیا اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ. لیکن ایک فوجی قصہ سنا رہا تھا کہ میں بارڈر پہ کھڑا تھا، ادھر سے انڈیا کی فوج آئی، میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور میں بھاگ گیا. جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا، جان بچا کر یہ بھی بھاگا. لیکن جو پہلا بھاگا تھا اس کی لوگ تعریف کریں گے، دوسرے پہ لوگ لعنت بھیجیں گے. کیونکہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے، آپ جتنا مرضی رعایت کر لیں لعنتی ہوتا ہے. تو جو پاکستان کے بارڈر سے بھاگے وہ تو لعنتی ہے، اور جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے. سردار صاحب عقل کی دنیا میں قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت. اگر عقل تکڑی لگائے اور کسی چیز کی قیمتیں مقرر کرے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے عقل والوں کے نزدیک اس کا نام ہے حکومت. اس کی خاطر بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکالی، اس کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اس کی خاطر لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا. سردار اختر صاحب جن کا تاریخ سے تعلق ہے، میں سنی شیعہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقل والوں کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے حکومت، اور عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز ہے حکومت. عشق میں تولو تو پھر بھی کوئی قیمت نہیں. ایک مسکراہٹ کے بدلے بھی حکومت گئی ہے.
کوئی دور کی تاریخ نہیں، میں برطانیہ کی تاریخ سے جو حضرات واقف ہیں، جب سلطنت برطانیہ میں سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا تو موجودہ ملکہ کے چچا نے ایک مسکراہٹ کے بدلے حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دی اور چھوڑ کے چلا گیا پورا محل۔ تشریح کا وقت نہیں، نہ یہ مقام ہے کہ اس واقعے کی تشریح کی جائے، مقصد ہے اشارہ کرنا۔ عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے۔ ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے۔ بات سمجھ آئے تو زبان سے بولنا۔ اگر بسم اللہ، امام حسین آپ کو سلامت ہے، عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کسی مولوی سے پوچھنے جاتا تو کوئی مولوی ابراہیم کو اجازت نہ دیتا کہ تو چھری سے بیٹے کا خون نکال، کیونکہ چھری اور خون کا مسئلہ مولوی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں، کیونکہ مولوی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ چھری کیا ہے، خون کیا۔ اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو نبیوں جیسا سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے تو دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی۔ اگر ابراہیم فتویٰ پوچھنے جاتا میں بیٹے کو ذبح کر دوں تو اس دور کے مولوی بھی اسی دور کے مولویوں کی طرح تھے۔ عقل میں یہ جائز نہیں۔ عقل کہتی ہے بیٹا بڑی قیمتی چیز ہے، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ عشق میں جائز تھا۔ ابراہیم منزل عشق میں تھا، اس لیے اس نے بیٹا لٹایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ لیکن کچھ بے وقوف سمجھتے ہیں، دیکھیے عقل ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کی دنیا میں بسم اللہ، کوئی سوال کر نہیں میرا بچہ، تشریف رکھ۔ اسلام نال ایو گڑبڑ تھی ہے، بندے پیچھے آئیں تے اگو آ بیٹھن۔ ہونوں میں بندے دسے سن جڑے یال ہی نہیں پیا تھے۔ حیدری لئی والا ساتھ ہے، یال ہی کیوں نہیں آکا، یال ہی آکا۔ سامعین گرامی قدر، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، عقل ہی نہیں کہتی کہ کچھ دو، عقل ہمیشہ لینے پہ راضی ہے۔ تو سنو سی بھئی، ایک مولوی ڈوب گیا بیچارہ فلاڈے چ، وہ ڈوبا کیوں؟ بندہ کو آدھر یا مولوی صاحب ہاتھ رکھ رہے، ہوں ہاتھ نہ دیتا، وہاں کے بچہ آمنا بھی تو کہا کہ ہاتھ گھنو مولوی صاحب۔ دیون دی گال ہے، تم ہاتھ دیتا نہیں، توجہ ہے یہ نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ لو، عشق کہتا ہے کہ دو۔ ابھی میں اپنے مضمون کی بنیادوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوئے ہوئے لوگ ذرا جاگ جائیں تو میں فکر عرض کروں۔ سامعین گرامی قدر، عقل نماز ہے، بے وقوف پر نماز نہیں۔ عقل روزہ ہے، بے وقوف پر روزہ نہیں۔ بسم اللہ۔ عقل حج ہے، بے وقوف پر حج نہیں۔ اس بے وقوف کا کیا حج جو پھرتا رہے اور پتہ نہ چلے کہ گھر کس کا ہے؟ اس بے وقوف کا کیا حج جو
شریعت ساری کی ساری ہے عقل والوں کے لیے، لہذا یہ عقل مند جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں، حج کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں، گھر دے دے، زر دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، دولت دے دے، زمینیں دے دے، جائیدادیں دے دے، ہیرے دے دے، جواہرات دے دے، بیٹے دے دے، گھر دے دے، یہ عقل ہے۔ اور عشق کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی تیرا، زر بھی تیرا، اولاد بھی تیری، میں بھی تیرا۔ اچھا یہ دینے والے خالی دو آئے، ایک ابراہیم ایک حسین، ایک ابراہیم حسین، دونوں نے قربانی دی، ان میں افضل کون ہے؟ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟ جو اللہ سے کہتے ہیں پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز لم تؤمنو، تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہ یطمئن قلبی، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ وہ بندہ سر اٹھائے جسے حسین کی ریت ہونے میں فخر ہے۔ ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہو ابراہیم ہوتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہو حسین ابن علی۔ ابراہیم کون؟ روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور دعوے داران علم کو دعوت دیتا ہوں، پہلے سوال پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، ہر بندہ اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دے۔ منور بھائی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ کتنا اوکھا سوال ہے، میں کہ مولوی نے نہیں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی نماز پڑھتے تھے؟ نبی نے شرماندے کیوں؟ پڑھتے تھے۔ اب آئیے قرآن کی آیت سنیے۔ ابراہیم فرماتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ پوری کائنات کے ہر مولوی کو چیلنج ہے، یا تو ابراہیم کی کوئی نماز چھوٹتی ہوئی دکھا، یا اس دعا کا مطلب سمجھا۔ نمازی ہو کہ اللہ سے کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ۔ جب تک قرآن میں یہ آیت ہے مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، پڑھنے والی نماز اور ہے، قائم کرنے والی اور۔ تیری سمجھ میں پڑھنے والی آئی ہے، تیری سمجھ میں قائم کرنے والی نہیں آئی۔ غدیر کے منبر پر پڑھنے والی نہیں تھی، قائم کرنے والی نماز کا۔ خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ۔ حسین کون؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھا دیا۔ جس کا مقابلہ خلیل نہ کر سکے۔ امام حسین کی قسم نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں، نہ اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ بکاؤ مال نہیں، اور یہ ابا جی کی وراثت سے بھی نہیں ملتا، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ اسرائیل کے خفیہ نمائندے موت کا وقت معین ہے، علی کی اولاد کے فضائل کیوں چھپاؤں؟
انٹرنیشنل سازشوں کے ذریعے تمہارے عقیدے کو چوری کرنا چاہتے ہیں. اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ. لیکن فکرہ پھر کہنا چاہتا ہوں، اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ. لیکن اس کے لیے جو اپنی اولاد کو اپنی سمجھتا ہو، اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہو، سردار صاحب جسے یقین ہوگا کہ میری ہے، وہ تو لوریوں میں علی ولی اللہ پڑھائے گا. جس بندے کو یقین ہی کوئی نہیں، پورے ملک میں شور مچاتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر خون نکالنا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا قیمتی خون زمین پہ گر جاتا ہے. اچھا جی پھر کیا کریں؟ اور کہا جی امام حسین کے نام پہ بلڈ بینک میں دے دو. بوتلوں کے ذریعے دیتی تو نہ بیٹا، بلڈ بینک میں خون دے دو. امام حسین کے نام پر امام حسین زیادہ خوش ہوں گے کہ خون دیتے میرے نا تے دیتے چنگی جات لائز. ایک مولوی یہ تقریر کر رہا تھا، میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب محرم بعد میں آئے گا، قربانی پہلے آ رہی ہے، پہلے بکروں والے پیسے یتیموں کو جمع کراؤ. یہ جو حج پہ 1.5 2.5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اس کی یہی مسجد بنوا دے. یہ جو ڈاکو اٹھتا ہے وہ یا علی پہ حملہ کرتا ہے یا علی کی اولاد پر. شہید محسن نقوی کو کروڑوں سلام ہو. سید کہہ گیا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. تیری پورے سال کی سازشیں رنگ برنگے رومالوں کے ذریعے. عقیدہ تو میں ہاتھی ہاتھ رومال ہی ہو جائیں گے ان کی دینے. سرائے کیے جاتے ہیں منجھی منجھی دیا بہنی ہوں گی. جو تیرا حملہ ہے وہ ماتم پر ہے، پہلے حج رکواؤ. جی قمیض اتار کے ماتم کرتے ہیں، حاجیوں کو باندھ پکڑ. ایک مولوی مجھے کہنے لگا کیا بے غیرتی ہے، جلوسوں میں مرد اور عورت شیعوں کے کٹھے پھرتے ہیں. میں نے کہا اگر مرد اور عورت کا کٹھے عبادت کرنا بے غیرتی ہے تو پہلے یہ بے غیرتی حج سے ختم کروا. تھک کے چپ کرائے کہیں کو ڈوکھ لگے تو میں کوئی تھائی نہ سے سی. تو کسی کو کسی قسم کے کوئی شک کا ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو، میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. میں شکیفے کی طرح کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، غدیر کی طرح میدان میں گفتگو کر رہا. اب آج جب گرمی زیادہ لگتی ہے نا جی بندہ تھک جاتا ہے. شروع میں احرام ہوتا ہے جی بالکل نیا، بالکل یہ شروع چلو. اس وقت بڑا تسلی رہی، جو ٹرتے رہے تے جڑے ویلے آئی 3 شیطانوں کو وٹے مارن دی واری. ویلے ڈھیر بندے ہی ہونا تے جے کو ہوش ہوئے تھوڑا جی او وال ہی ہوندے. یہ کوئی کونج کے رکھے نہ مت گھوگا ونے راشد. کئی بندے کی بلا مخدوم صاحب وٹے مرے نے کھڑے ہونے
تے کئیاں دے ڈھڈے چاندے ڈھیر جوش بالخصوص میں ایک پٹھان کو ڈٹھا ان کھیڑی لہا کی دے یہ شیطانہ کو کٹا بھجے ہی صحیح دیا کہ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے یہ کو نہیں میں چھوڑا ایک پٹھان بہن لڑے کھڑا ہوا گیا سب وٹے مرے کھڑے ہیں پاکستان کا ایٹم بم کب کام آئے گا اگر بم ہے تو لے آؤ تین شیطان بس گفتگو میری تمام ہو گئی سامعین گرامی قدر تین شیطان بڑا چھوٹا وچکار لا ٹھیک ہے بھائی آ جائیں میں فکرار دوں ابراہیم میں اور حسین کی قربانی میں فرق کیا ہے قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ 100% کامیاب ہو گیا تقریر بے اثر قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ 100% کامیاب ہو گیا 33 نمبر نہیں لیا اسے 100 میں سے 100 نمبر لیا لیکن امتحان پرائمری لیول کا تھا امتحان بچپنے والا تھا کیونکہ شریعت کے بچپن کا نام ہے ابراہیم شریعت کی جوانی کا نام ہے حسین میں کیونکہ شریعت کے بچپن کا نام ہے ابراہیم شریعت کی جوانی کا نام ہے حسین میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں مخدوم شاہ قبلہ چھوٹا بچہ کپڑے پہن کے آتا ہے چھوٹا بچہ سیج اس کا ہمارے ساتھ ملتا تو نہیں وہ چھوٹا بچہ ہے وہ کیا دیں واہ بھائی واہ بڑے سونے کپڑے ہیں بچہ بھی خوش تھی میں کو دے چا میں دے چا مجھے دے دے آپ کو تو پورے نہیں آتے پھر مانگے کیوں مانگے کیوں مانگے کیوں آپ بچے کو چیک کر رہے ہیں کہ سخی ہے کہ بخیل زندہ باد سخی ہے کہ بخیل چلو جنہوں کو یہ مثال سمجھ نہیں آئی تیرے واسطے میرا عزیز مت تو بول پویں تبدیل کرنا بچہ ٹافی کھا رہا تھا اچھا کہ مکت دے اب بچہ دو کام کرے یا این کرے ٹھیک ہے یا اگر منگن والا شریف ہے سردار اختر صاحب وہ ہاتھ کو پکڑ کے ولدہ ٹافی ہوں دے منہ چھپے سے کیونکہ بچے کا امتحان ہو رہا ہے ابراہیم کے سارے امتحان بالکل ایسے تھے پہلے اللہ مانگتا تھا یہ دینے پہ تیار ہو جاتا تھا اللہ فرماتا تھا رکھ ابراہیم رکھ پہلے امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میدان میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہے تھے ایک خوبصورت نوجوان آیا اسے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح ذکر اتنا اچھا لگا واہ واہ کرتا ابراہیم دوڑا واہ واہ کتنا اچھا ذکر کرتا ہے تو میرے اللہ کا ایک دفعہ پھر کہہ دے آدھی بکریاں تیری اسے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پیاری آواز ہے تیری ایک دفعہ پھر کہہ دے باقی آدھی بکریاں بھی تیری اسے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح ابراہیم کے پاس بکریاں ختم ہو گئی سر سے امامہ اتارا
ابا اتاری، عصا اٹھایا، انگوٹھی اتاری، نالین اتارے، فرماتے ایک مرتبہ پھر کہہ دے سارا سامان اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کی آواز ہے شبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ 2 ٹکے کا نالائق مقصر جسے امام حسین پر 1 روپیہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں، وہ اتنے بڑے جلسے ہوتے دیکھ کر علیحدہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے بھونکتا ہے جی اتنا خرچ کر دیتے ہیں، ذاکروں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں جی، اتنی دیگیں چڑھا دیتے ہیں۔ آ میں تجھے ذکر کی نیاز دکھاؤں، اس سے بڑی نیاز کبھی کائنات میں کسی نے دی ہو تو کائنات میں ثابت کر۔ ابراہیم نے ساری بکریاں دے دی، امامہ دے دیا، انگوٹھی دے دی، سب کچھ دینے کے بعد خلیل کے پاس رہا کچھ نہیں، لیکن دل کر رہا تھا کہ وال پر مسکرا کے کہتے تجھے بکریوں کی خدمت کے لیے نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ۔ کائنات کے مکسروں سے پوچھ کوئی ایک بانی دکھا جو نیاز بن کے خود ساتھ چل پڑے، جسے جس کا ذکر اچھا لگے اس میں خرچ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جوان نے پڑھا، پڑھنے کے بعد چلنے لگا۔ ابراہیم نے فرمایا چل میں تیرا نوکر، تو میرا آقا۔ اس کا امامہ بھی تیرا، انگوٹھی بھی رکھ، عصا بھی رکھ، نالین بھی رکھ، بکریاں بھی رکھ، تو پاس ہو گیا ہے، میں جبرائیل ہوں۔ بشری حالت میں جبریل کا نور تو ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچان سکا، اندھے ملا سے علی کا نور کیسے پہچانا تھا؟ ابھی لگتا تھا کہ بکریاں گئیں، لیکن بکریاں بھی آ گئیں، خلیل بھی پاس ہو گیا۔ دوسرا امتحان جان کا، توجہ بالخصوص میرے اہل سنت بھائی توجہ کریں۔ ابراہیم کے گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسی، پھر بھی خلیل۔ حجت کے گلے میں رسی آ جانے سے اس کی نبوت کو فرق نہیں پڑتا، البتہ رسی ڈالنے والا نمرود اور لانتی ہو جاتا ہے۔ ابھی لگتا تھا خلیل گیا آگ میں، امتحان کے لیے جبرائیل آ گیا۔ مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے اتنے مشکل وقت میں فوراً فیصلہ کیا، اللہ نے تجھے تو مشکل کشا نہیں بنایا، جبرائیل تو سے مدد کیسے مانگوں؟ اللہ نے کہا پاس، آگ گلزار بن گئی۔ لیجئے تیسرا اور آخری امتحان، بیٹے کو لے کے گھر سے چل پڑا امامت کی خاطر۔ اجازت دو تو میں علامہ عادل حسن زیدی کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی پہلے تھا، رسول پہلے تھا، امام اس وقت بنا جب بیٹا لٹایا۔ زیدی صاحب فرماتے تھے امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ لیجیے میں نتیجہ دے رہا ہوں جسے بات میری سمجھ آئے، میرے ساتھ ساتھ بولے۔ ادھر جناب اور ادھر سے شیطان چلا، کیونکہ قربانی مزاج ابلیس کو سوٹ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اگر میں بہت زیادہ نہ پڑھ گیا ہوتا تو یہ فکرہ میں 10 دفعہ کہتا ہوں، ابلیس کو قربانی اچھی نہیں لگتی۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ اندر بہر جھاتی پوائے میں فکر آخا، اب شیطان کی نشانی یاد رکھنا، چھری کسی کی ہوگی، خون کسی کا نکلے گا، تکلیف شیطان کو ہوگی۔ 3 جگہ پہ شیطان بھیس تبدیل کر کے آئے۔ اب یہ بھی مجبوری ہے، شیطان ہے شیطان، یہ کمینہ پینٹ بشٹ پہن کے تو آتا نہیں۔ اس کی کٹ بڑی مشہور ہے، جی اس کی کٹ زمانے میں بڑی مشہور ہے۔ جب بھی آئے کم وقت شیطان مولوی بن، پہلے ابراہیم پہ حملہ۔ میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ میں تو نہیں کرنے
لگ جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. بھجے ہی صحیح تے پوچھے ہی صحیح کیویں سنانے. خلیل علی اکھ چاہیے شیطان کو سنانن کیتے. ایک کمینہ اندروں بیا ہوندے باہروں. اس لیے ابلیس کہتے ہیں. ابلیس کا مطلب ہے جو اندر سے اور ہو لباس اور ہو. ابلیس ہے. یلبسو تلبیس ہے ابلیس. تلبیس جو ہوتی ہے اس کی لباس تبدیل کر کے آنے والا ابلیس ہوتا ہے. اندر سے اور باہر سے اور ابلیس. بھاگا کیسے پہچانا؟ ابراہیم نے فرمایا جو اپنے آپ کو نبی سے برابر سمجھے شیطان ہوتا ہے. ابھی یا کبھی باہر سے دوڑا اور اسماعیل کے پاس آ گیا. اسماعیل جوانی بڑی قیمتی چیز ہے. بچ تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اسماعیل نے فکر سنے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑے بھی صحیح پوچھے بھی صحیح. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے. تیسرا فائنل اٹیک. لاسٹ اینڈ فائنل. اس میں اسے پورا یقین تھا کہ میں اس پیچ پہ تو کبھی ہارا ہی نہیں. اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر سابقہ تجربات کی بنیاد پر پورا یقین تھا اسے کہ اب تو میں جیت جاؤں گا کیونکہ نوح اور لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا. توجہ آخر سے مارا کر نارا میرا بچہ. نوح اور لوط کی بیویوں سے اپنا سابقہ ریکارڈ بنا چکا تھا. اس کا نبی کی بیوی کو گمراہ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کوئی اس بے غیرت شیطان کو سمجھائے ہاجرہ اگر صرف نبی کی بیوی ہوتی تو اس کے چکر میں آ جاتی. وہ ایک معصوم کی ماں بھی بن چکی ہے اور عصمت کے گھروں میں جو معصوم کی ماں بن جائے وہ شیطان کے چکر میں کبھی نہیں آتی. دروازے پہ دستک. آخری 2-4 منٹ. اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ کیا نام بتائے؟ چپ. کون؟ ہمدرد. ہمدرد ہے کیا؟ انما نحن مصلحون. کیسے آئے ہو؟ بیوی تیرا بچہ کہاں ہے؟ تب باپ کے ساتھ گیا ہے. کدھر؟ دعوت پر. دعوت پہ چھری ساتھ ہوتی ہے ذبح کر دے گا. بیوی نے کہا مالک ہے. غور ہے یا نہیں آپ؟ سمجھدار حضرات سمجھدار حضرات. مالک ہے. زندہ باد زندہ باد مرحبا. زندہ باد باشعور قوم زندہ باد. کہا مالک ہے. کہا بچے روز روز نہیں آتے بیٹا بچا. بیوی نے کہا کیسے؟ شیطان کہتے باہر نکل. بیوی نے پتھر اڑا نکل. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑتا بھی تھا پوچھتا بھی تھا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ کم وقت جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوتا ہے. شکر ہے میرا اللہ شکر. تو شبیہ کے منکروں کے گھروں سے دمبوں کی شبیہ نکلوا رہا ہے. جنہیں شبیہ پر اعتراض ہے وہ رنگ مل مل کے بکرے دمبے گلیوں میں لے کے پھر رہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال یہ فضائل کا آخری جملہ. اس دمبے کی عزت کیوں ہے؟ اس کا کمال بتا کہ تو نے اس کی عزت کیوں کی؟ ذبح ہوا ہے نا. یہ کوئی کمال ہے؟ روز جانور ذبح ہوتے ہیں. ساروں کی عزت تو اللہ نہیں کرواتا. اس کی کیوں کروائی؟ اس نے فطرت بدل دی.
کر کے ذبح ہو گیا، رویا نہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں جا کے دیکھ لو، جو جانور گردن پہ چھری پھرے تو روتا ہے۔ دلیل دوں کیوں نہیں رویا؟ دلیل پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم ایسے تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر، رگیں کٹی ہیں دمبے کی، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے، گرم گرم خون نکلا دمبے کا، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے۔ اگر یہ نیچے سے رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا۔ میں نے دمبے سے پوچھا تو رویا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں جانور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، مجھے پتا تھا جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کرتا۔